اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض طلبہ کرام سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ سبق تو یاد کرتے ہیں لیکن سبق یاد نہیں ہوتا، اگر یاد ہو بھی جائے تو بعد میں سبق بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا۔ بالکل یقیناً ایسا ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور ہم کس طرح سبق یاد کرتے ہیں اور ہمیں کن باتوں کو خیال رکھنا چاہیے اور کون سے ٹپس اور مدنی پھول ہیں جن کو مد نظر رکھیں تو ہمیں سبق جلدی یاد ہو جائے اور بھولے بھی نہ، یعنی دیر پا یاد رہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں ان ٹپس اور مدنی پھول کی طرف۔ اگر آپ نے ان پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو سبق جلدی یاد ہوگا اور دیر پا یاد بھی رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے سبق یاد کرنے سے پہلے آپ ایک جگہ معین کریں کہ جہاں پر آپ نے سبق کو یاد کرنا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ سبق کو یاد کرنے سے کے دوران کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی، پوری توجہ جو ہے آپ نے اپنے سبق پر لگا دینی ہے اور اس کو یاد کرنے میں لگا دینی ہے۔ جو بھی ٹائم آپ نے فکس کیا ہے اسی فکس کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ ہمارے ہاں تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم طلبہ سے بھی بات کرتے رہتے ہیں اور سبق بھی یاد کرتے رہتے ہیں۔ یوں جو سبق 10 منٹ میں 20 منٹ میں آدھے گھنٹے میں یاد ہونا ہوتا ہے وہ ہمیں اس پہ 1-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور یوں پھر وہ سبق کے ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی ہماری ذہن میں ہوتی ہیں جو طلبہ سے کی ہوتی ہیں، پھر وہ سبق جلد ہی ہمیں کیا ہے یاد تو ہوتا ہے، 2-3 گھنٹوں میں یاد تو ہو گیا لیکن وہ جلد ہی بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سبق کو ٹائم ہی نہیں دیا تھا۔ تو سب سے پہلی بات کہ آپ نے بات نہیں کرنی سبق یاد کرنے کے دوران، اور دوسری بات پہلی جو بات ہے وہ یہ کہ سبق کو اچھی طرح یاد کریں۔ جب تک سبق یاد نہ ہو اگلا سبق اگلی کتاب کا سبق آپ یاد نہ کریں۔ ہمارے یہاں اکثر طلبہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ اگر ایک کتاب سبق یاد نہیں ہو رہا تو پھر دوسری اٹھا لیتے ہیں، دوسرا تو پھر تیسری اٹھا لیتے ہیں، اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آخر کار پھر وہ 6 کے 6 پیریڈ کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، حلقوں کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر طلبہ کہتے ہیں اوہ ہو میں نے تو کوئی کتاب یاد بھی نہیں کر سکا۔ تو براہ کرم کتاب جو بھی آپ نے یاد کرنی ہے سب سے پہلے تو وہ کتاب اٹھائیں جو آپ کو آسان لگتی ہو اور بہت جلدی یاد ہو جانے والی کتاب ہو، اس کو یاد کر لیا جائے، اور جو مشکل کتاب ہے ان کو بعد میں کر لیا جائے۔ بعض کو یوں بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ طلبہ جو ہوتے ہیں وہ مشکل کتابیں پہلے یاد کر لیتے ہیں اور آسان کتابیں بعد میں یاد کرتے ہیں، جیسے بھی آپ کو آسانی ہو، لیکن آپ نے جو کتاب اٹھا لینی ہے اس کو مکمل جب تک یاد نہ ہو آپ نے کوئی اور کتاب نہیں اٹھانی۔ اور دوسری بات کہ جو سبق آج آپ نے پڑھ رہے ہیں چاہے وہ نور الہدیٰ ہو، ہدایت النحو ہو، چاہے کسی بھی کتاب کا کوئی لیکچر ہو، تو آپ نے اس سبق کا نقشہ بنائیں، اس کا کوئی خاکہ جو ہے وہ اپنے اس رف کاپی پر لکیریں کھینچیں اور اس کو بنائیں، وہ نقشہ بنائیں اور اس کے مفہوم کو ذہن میں بٹھائیں۔ میں اکثر طلبہ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ بھی آنکھیں بند کریں، اگر آپ کے جامعہ کے بارے میں پوچھا جائے کتنے جامعہ کے کمرے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں، کتنے اساتذہ کرام ہیں، اور مکتب کہاں ہے، اولیٰ درجہ کہاں ہے، ثانیہ درجہ کہاں ہے، سیڑھیاں کہاں ہیں، ٹوٹیاں کہاں ہیں، تو وہ سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ نقشہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی سبق کو یاد کرنے لگے ہیں تو اس کا نقشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اس کا مفہوم کو ذہن میں رکھیں اور اس کو بٹھائیں کہ یہ جو یاد میں کر رہا ہوں اس کا نقشہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو اب جب یہ آپ کے ذہن سبق بھی یاد ہو گیا اور نقشہ بھی بن گیا اور اس کو مفہوم میں بھی آپ نے بٹھا لیا، تو اب اس مفہوم کو اپنے انداز میں اپنے ساتھی کو سنائیں۔ جو میں بھی بتا رہا تھا کہ اب اپنے جامعہ پر ایک مضمون لکھیں تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ 20 لائنوں کا کیا 20 صفحات پر آپ جامعہ
کے مضمون پر آپ لکھ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، بیٹھے ہیں، کھائے ہیں، پیا ہے، اس لیے آپ کو وہ نقشہ آپ کے ذہن میں ہے اور آپ اس کو لکھ دیں گے. اسی طرح جو سبق ہے، اب وہ جو نقشہ بن گیا، مفہوم کے اندر بیٹھ گیا، اچھی طرح یاد بھی ہو گیا، اب اس مفہوم کو گفتگو کے انداز کے اندر اپنے ساتھی کو سنائیں. جب سنا دیں، اس کے بعد اسی جو مفہوم، وہ جو نقشہ جو آپ نے سنایا ہے، اب اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں. یہ چوتھا مرحلہ ہے اور یہ اہم ترین ہے کہ جو مفہوم، جو نقشہ آپ نے لکھا، سنایا، اور اب آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے اتنی بار اس سبق کو دہرائیں، بار بار ان نقشوں کو لے کے آئیں، اس مفہوم کو ذہن کے اندر لے کے آئیں اور ان کو اپنے الفاظ میں دہراتے رہیں. انشاءاللہ اس طرح آپ کو سبق یاد رہے گا.